بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی دنوں سے سوشل میڈیا پر اہل سنت کی ایک عظیم شخصیت حضرت محبوب المشائخ، یادگار اسلاف، حضرت شیخ الحدیث علامہ محمد سعید قمر صاحب سیالوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے متعلق ایک پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے اور آپ کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، بے جا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور آپ کے متعلق انتہائی غیر مناسب الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں اور انتہائی غیر مناسب تحریریں اور پوسٹ فیس بک پر جو ہے وہ اپلوڈ کی جا رہی ہیں۔ تو کافی دنوں سے ہم یہ سب برداشت کر رہے ہیں، لیکن اب چونکہ کچھ شر پسند عناصر اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آ رہے تو ہمیں مجبوراً جو ہے وہ بولنا پڑ رہا ہے۔ حالانکہ مخالفین اس بات سے آگاہ ہیں کہ ہم جب بولتے ہیں تو پھر بڑے بڑوں سے ہماری باتیں برداشت کرنا بڑی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ بڑے پیار کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ چند ایک گزارشات کروں۔ پچھلے دنوں مرکزی اہل سنت جامعہ رضویہ مظہر اسلام میں علماء و مشائخ کنونشن کا انعقاد ہوا، جس میں علامہ سعید قمر صاحب سیالوی دامت برکاتہم العالیہ نے علامہ سعید احمد اسد صاحب کی موجودگی میں عقیدہ اہل سنت کی بڑے شاندار انداز میں وضاحت کی۔ تو اس میں حضرت قبلہ شیخ الحدیث صاحب نے علامہ ساوی علیہ رحمہ کا ایک قول پیش کیا، جس میں علامہ ساوی علیہ رحمہ نے یہ فرمایا کہ خراج من بین فرسن و دمن لابن خالصاً سائغاً للشاربین، کہ تمام جو بعد عقائد ہیں ان میں اہل سنت کی مثال ایسے ہے جیسے کہ لابن خالصاً، اور اس کے مقابلہ میں جتنے بھی بعد عقائد ہیں وہ جہاں فرس ہیں جہاں وہ دم ہیں۔ تو اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے قبلہ شیخ الحدیث صاحب نے یہ فرمایا کہ اتحاد اہل سنت کا یہ مطلب ہے کہ اہل سنت ہی متحد ہوں تاکہ لابنن خالصاً ہی رہے۔ اب اگر بھینس کے دودھ میں کتیا کا دودھ شامل کر لیا جائے گا تو وہ کسی صورت بھی لابنن خالصاً نہیں رہے گا۔ مزید اتحاد اہل سنت کے حوالے سے قبلہ شیخ الحدیث صاحب نے یہ مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ کسی بھی عمارت کے استحکام کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں استعمال ہونے والی تمام کی تمام اینٹیں اول کی ہوں۔ اگر کچی بھی شامل کر لی جائیں، پکی اینٹیں بھی شامل کر لی جائیں تو پھر یہ امید رکھی جائے کہ عمارت مستحکم اور مضبوط ہوگی، تو یہ کسی صورت بھی ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب حضرت قبلہ شیخ الحدیث صاحب کی اس گفتگو کو کچھ شر پسند عناصر نے اتحاد اہل سنت کی مخالفت سے تعبیر کیا، جبکہ قبلہ شیخ الحدیث صاحب نے اس بات کو واضح کیا تھا کہ دیوبندیوں اور وہابیوں کو ساتھ ملانے کا نام اتحاد اہل سنت نہیں ہے، بلکہ یہ صلح کلیت ہے، اور ہمارے اکابرین ہمیشہ سے صلح کلیت کے خلاف رہے ہیں۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ساری زندگی صلح کلیت کی مخالفت کی ہے۔ حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنی ساری زندگی صلح کلیت کے خلاف عالم جہاد بلند رکھا ہے، اور یہ عناصر صلح کلیت کو اتحاد اہل سنت کا نام دے کر دیوبندیوں اور وہابیوں کو اہل سنت کی جو ہے وہ سند جاری کر رہے ہیں۔ تو قبلہ شیخ الحدیث صاحب نے اس بات کو واضح کیا کہ اتحاد اہل سنت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دیوبندی بھی سنی ہو جائے اور وہابی بھی سنی ہو جائے۔ اور اس کے بعد قبلہ شیخ الحدیث کی ذات گرامی کی طرف یہ الزام کی نسبت کی گئی کہ قبلہ شیخ الحدیث صاحب کو علامہ سعید احمد اسد صاحب سے بغض ہے۔ تو میں اس بات کی بھی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے نزدیک قبلہ شیخ الحدیث صاحب کو علامہ سعید احمد اسد صاحب سے بغض ہے اور اگر آپ کی یہ بات کو مان لیا جائے تو پھر آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہر قسم کا بغض برا نہیں ہوتا، بلکہ ایک بغض وہ ہے جس کو البغض للہ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ علامہ شیخ الحدیث صاحب کو سعید احمد اسد صاحب سے بغض ہے، لیکن وہ بغض ذاتی لحاظ سے نہیں ہے۔ وہ بغض کس لیے ہے؟ بغض اس لیے ہے کہ ہو فقیہ اثر کا بیٹا اور ہو قسمت ایسی کہ جس کو گٹی دی ہو حضرت محدث اعظم پاکستان نے، اور جس کا نام رکھا ہو حضرت محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ نے، اور حرکتیں حضرت کی یہ ہوں کہ کبھی تو جناب وہابیوں کے ساتھ بیٹھے دعوتیں اڑا رہے ہیں اور کبھی دیوبندیوں کے ساتھ جا کر اتحاد کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ تو حضرت قبلہ شیخ الحدیث اس وجہ سے بغض رکھتے ہیں اور کسی شخص سے
اللہ اور اس کے رسول کے لیے بغض رکھنا یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی دلیل ہے، اور کسی شخص سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے بغض رکھنا یہ غیرت ایمانی کی دلیل ہے، اور یہ حق گوئی اور بے باکی کی دلیل ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ حضرت قبلہ شیخ الحدیث صاحب علامہ سعید احمد اسد صاحب سے حسد رکھتے ہیں، تو میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ آپ کی یہ بات بھی بالکل بے بنیاد ہے، بلکہ آپ کو حسد کا معنی ہی نہیں پتہ۔ حسد کہتے ہیں کہ محسود سے کسی نعمت کا زوال اور اپنے لیے اسی نعمت کے حصول کو چاہنا، جبکہ قبلہ شیخ الحدیث صاحب علامہ سعید احمد اسد صاحب سے جس بات پر اختلاف کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ دیوبندیوں اور وہابیوں کے پاس نہ جائیں۔ علامہ شیخ الحدیث صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ صلح کلیت کو اتحاد اہل سنت کا نام نہ دیں، آپ دیوبندیوں اور وہابیوں کو سنی ہونے کی سند جاری نہ کریں۔ تو کیا یہ سب نعمت ہے؟ یا پھر آپ کا مطلب ہے کہ قبلہ شیخ الحدیث صاحب یہ چاہتے ہیں کہ سعید احمد اسد صاحب دیوبندیوں اور وہابیوں کو چھوڑ دیں اور قبلہ شیخ الحدیث صاحب خود ان کو ساتھ ملا لیں؟ کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ قبلہ شیخ الحدیث صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ اتحاد صلح کلیت کو اتحاد اہل سنت کا نام دیں؟ یا پھر کیا قبلہ شیخ الحدیث صاحب یہ چاہتے ہیں کہ دیوبندیوں اور وہابیوں کو سنی ہونے کی سندیں جاری کریں؟ بالکل نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ قبلہ شیخ الحدیث صاحب تو ان ساری باتوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قبلہ شیخ الحدیث صاحب علامہ سعید احمد اسی قسم کا حسد بھی نہیں رکھتے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ہم نے قبلہ شیخ الحدیث صاحب کی بارگاہ میں یہ گزارش کی تھی کہ آپ ہمیں اجازت عطا فرمائیں تاکہ ہم انشار پسند عناصر کو ان کی زبان میں جواب دیں، لیکن قبلہ شیخ الحدیث صاحب نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی۔ لیکن اب چونکہ ان شار پسند عناصر کا اشارہ اپنی حد سے بڑھتا جا رہا ہے اور ان کو کسی بھی قسم کا کوئی لحاظ نہیں رہا، کوئی پاس نہیں رہا، تو ہمیں مجبوراً جو ہے وہ بولنا پڑ رہا ہے اور ان کی باتوں کا جو ہے وہ جواب دینا پڑ رہا ہے۔ لیکن پھر بھی میں اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ابھی میں نے ہاتھ بہت ہلکا رکھا ہے، بڑے پیار سے بات کی ہے اور بڑے ادب کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھا ہے، لیکن آپ بعد آ جائیں، اگر آپ کی حرکتیں ایسی رہیں تو اور بھی بہت کچھ جو ہے وہ منظر عام پر آ جائے گا۔ اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔